السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ بحرین سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیوں، معدے کے امراض چل رہے ہیں۔ اس میں آج کل کے دور میں معدے کے امراض میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے، جب زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو السر کا مسئلہ ہے۔ معدے میں زخم، سوزش ہو جاتی ہے، السر بن جاتا ہے، تیزابیت بنتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور درد جو ہے وہ معدے میں رہتا ہے۔ بعض کو فم معدہ کی سوزش ہوتی ہے، بعض کو معدے کی سوزش ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس کے متعلق مکمل طور پہ آگاہی دیں گے، اس کے اسباب اور علامات بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اچھی اور معلوماتی باتیں جو ہیں وہ سب تک پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السر جو ہے یہ سب سے پہلے سوزش ہوتی ہے معدہ میں، اور اس کے بعد جب سوزش بڑھ جاتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر وہ زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کو ہم السر معدہ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے تقریباً 3 طرح کا۔ آپ کو میں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے درد جو بالکل ٹیس اٹھتی ہے، چبھن والا، ٹیس والا درد جو ہوتا ہے، وہ اگر ہو تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ خشکی کی زیادتی کی وجہ سے جو انفیکشن سوزش ہوئی ہے، یہ وہ درد ہے۔ یہ آپ کو اس وقت درد ہوگا جب ہوا رکے گی، معدہ میں ہوا رکے گی، گیس بنے گی، تیزابیت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ سپائسیز لیں گے، نمک مرچ والی زیادہ چیزیں لیں گے، گوشت وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیں گے، ایسی چیزیں جو صداع پیدا کرتی ہیں، جو خشکی جسم میں پیدا کرتی ہیں، تو وہ اس طرح آپ کو وہ ٹیس والی درد ہوگی۔ تو اس میں ایک تو نیند بھی کم ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ایسے مریض جو ہیں وہ خراٹے بھی مارتے ہیں، بعض مارتے ہیں، بعض خراٹے نہیں لیتے رات کو، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے، ایک ہوتا ہے جیسے درد جو تھوڑی پھیل کے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو ہے جیسے پن پوائنٹ ہو رہی ہے ٹیس کی طرح، ایک ہے جیسے پھیل کے تھوڑی سی درد ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، یہاں لیکن پھیل کے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ تھوڑا سا دبائیں گے تو آپ کو درد محسوس ہوگی۔ تو یہ ہے زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے، اور یہ ٹیس کی طرح نہیں ہوتی۔ تو یہ گرم چیزوں کے زیادہ استعمال سے یہ مرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک درد ہوتی ہے جو بالکل دبانے سے، زیادہ دبانے سے درد ہوگی، اور وہ بھی پھیل کے ہوگی۔ اس میں بھی ہوا بنے گی، لیکن ہوا بن کے اگر خارج ہوگی تو بغیر آواز کے خارج ہوگی۔ پھیکی جو ہے وہ منہ کا ذائقہ پھیکا ہوگا۔ اگر ڈکار آئیں گے تو وہ بڑا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، نہ تو وہ تلخ ہوتا ہے، نہ ہی وہ ترش ہوتا ہے، منہ میں پھیکے ڈکار آتے ہیں، اور معدے میں گیس جو ہے وہ بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بلغمی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، جب ان میں تعفن آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی اس چیز کو آپ دیکھیں، اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے جو سب سے بہترین ہے، ایک تو اعتدال رکھیں، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں معدہ کے متعلق جو ویڈیو میں بتایا ہے کہ کھانے کی روٹین جو ہے اس کے متعلق آپ ہماری دوسری ویڈیو میں جو ہے، پہلے والی ویڈیو میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مکمل تفصیل اس میں ہے۔ اس چیز کو فالو کریں، وہ بہت زیادہ اچھا اور فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمدرد کمپنی کی ایک سوسی کے ساشے آتے ہیں، وہ ایک پیکٹ ملتا ہے، اس میں ساشے ہوتے ہیں، جس طرح جوہر جوشاندہ کے ساشے ہوتے ہیں، اس طرح کی ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ لے لیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ ایک ساشے جو ہے وہ پانی میں حل کر کے بھی پی سکتے ہیں، ویسے ہی
منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی بھی پی سکتے ہیں. تو اس کے استعمال سے بھی ہر کھانا کھانے کے بعد آپ کریں تو اس کے استعمال سے بھی بہت جلد جو ہے وہ کھٹی ڈکاریں، سوزش معدہ اور جو جلن وغیرہ ہوتی ہے، جو سوزش ہے، جو السر معدہ ہے، یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس سے آپ بہت جلد جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے. اگر تو پرانا ہو چکا ہے، زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے یا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی معالج کے پاس جا کے چیک اپ کروائیں، نبض وغیرہ چیک کروا کے پھر باقاعدہ اس کا علاج کروائیں، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا. یاد رکھیں جب السر سے بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر بعض لوگوں کے معدے میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو ابتدائی طور پہ ہی جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں، اس کو وہیں پہ ٹریٹ کریں. انشاءاللہ العزیز جو ہے بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کوئی ناقابل علاج مرض نہیں ہے. تو اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس طرح جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے استعمال کرنے سے غذائی طور پہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.